بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، ایک خاص راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ پیسہ انسان کی اہم ضرورت ہے۔ پیسے کے بغیر اس دنیا کے اندر رہنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ پیسہ انسان کی عزت بھی ہے، پیسہ انسان کا ایک ضرورت بھی ہے۔ پیسے سے ہی انسان اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے، اعلیٰ تعلیم دلوا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پیسوں کے بغیر گھر بھی نہیں بنتا۔ پیسوں کے بغیر کوئی معاملات دنیا کے نہیں چل سکتے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان کی تو ویسے ہی حالت بڑی عجیب سی ہو چکی ہے، تو باقی کافی اور جگہوں پر بھی ہمیں کافی دوست احباب اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں میسج کرتی ہیں کہ حالات کشیدہ ہیں، مہنگائی کا جو زور ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں ہے۔ لیکن میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اپیل ہے، اور میں اپنے بھائیوں سے بھی خصوصاً یہ بات کہوں گا کہ دنیا پوری پر اگر سروے کر لو، کسی کو کوئی سکون نہیں ہے، خواہ پیسہ اس کے پاس کم ہے یا پیسہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سکون کیوں نہیں؟ صرف اس لیے سکون نہیں کہ انسان اللہ سے دور ہے، اور اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کی غلامی کا دوپٹہ اس نے اتار دیا ہے، اور قرآن سے محبت نہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ہم بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بظاہر لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کی باتوں کو مانتے ہیں۔ مجھے صرف فقط یہ بتا دو، کیا یہ ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی جھوٹ ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں، کیونکہ ہمارا کھانا ہماری مرضی کے مطابق کھایا جاتا ہے، اور ہمارا سونا ہماری اپنی مرضی کے مطابق سویا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی مہمان آ جائے تو آپ کے چہرے کی کیسی پوزیشن ہو جاتی ہے، آپ کی بیوی کی، آپ کی باقی فرد جو گھر کے اندر ہیں ان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ شادیاں کرتے ہو، جیسے ڈانس ہو رہا ہے، میوزک ہو رہا ہے، بڑے عجیب خسروں کو بلایا جاتا ہے، ہنجڑے جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے؟ تھوڑا سا غور تو کرو۔ اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہو، لوگوں کے سامنے بھی آپ کا یہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں والی عادتیں اور خصلتیں آپ میں نہیں ہیں۔ جب تک بندے کے اندر اور باہر اسلام نہ آ جائے، دین نہ آ جائے، محمد مصطفیٰ کا ادب نہ آ جائے، خدا کی قسم اس جسم کو، اس ذہن کو سکون نہیں مل سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرا اللہ، جو کوئی انسان جس وقت چاہے اللہ سے مانگے، میرا رب سنتا ہے۔ یہ بھی میرے نبی فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو مانگتے ہیں لیکن ملتا کیوں نہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ اصل میں ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں، وہ طریقہ نہیں،
ہم جس طریقے سے مانگ رہے ہیں یہ ایسے ہے جیسے ایک ٹیمپریری ہے، وقت نکالا، مقصد پورا کیا تھا، بس ختم۔ میرے اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگ رہا ہے کل یہ کیا کرے گا، پرسوں کیا کرے گا، اگلے ہفتے کیا کرے گا، اگلے مہینے کیا کرے گا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ جب تک صدقے دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ پرامز نہیں کرو گے، اللہ کے سامنے سر بسجود نہیں ہو جاؤ گے، خدا کی قسم رب کو سب سے زیادہ پیار ہے تو اپنے بندے سے ہے، لیکن بندہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اگر سچا وعدہ کرے اور اللہ پاک سے محبت کرے، محمد مصطفیٰ کا ادب دل میں لے کر آئے، تو پھر بس خیال کرے کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے، ملے گا۔ اگر کسی کے منہ کو درد ہو اللہ والا، جس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے لیے ہو، صرف شہادت انگلی کو جس بندے کو درد ہو اس کو کہے کہ اپنی اس درد والی جگہ پر انگلی رکھ دو، بس اللہ سے رابطہ کرے، دستی اللہ پاک سے بات کرے، ایک وظیفہ کرے، اسی وقت درد ختم ہو جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس لیے ہے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے پیچھے اپنے آپ کو بالکل ختم کر دو، بس جو اللہ کا حکم ہے، جو میرے نبی کا حکم ہے اس کے پیچھے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ یہ تو کوئی دین نہیں کہ ضرورت کے مطابق وظیفہ کر لیا بس چھوڑ دیا، ضرورت کے مطابق نماز پڑھ لی چھوڑ دی، ضرورت کے مطابق قرآن پڑھ لیا چھوڑ دیا۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ کتنا اندر سے اخلاص ہے، اس کے اندر کتنی سچائی ہے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ ان چیزوں سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ ناظرین، ایک خاص وظیفہ، اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو نماز عصر کے بعد، عصر کی ایسی نماز ہے کہ جو 2 نمازیں آگے 2 پیچھے، درمیانی نماز کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس وقت فرشتے پہلے آتے ہیں، پہلے جو ادھر آپ کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں دائیں اور بائیں، اور وہ جب آتے ہیں نئے فرشتے تو یہ چلے جاتے ہیں، یہ دونوں ٹیمیں اس زمین پر ہوتی ہیں، اور جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں عصر کے بعد، جو اللہ کی عبادت جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں فرشتے لکھتے ہیں، پہلے والے بھی اور دوسرے والے بھی۔ اس لیے نماز عصر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے نماز عصر جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے اسی وقت اپنے نبی پر 3 بار درود شریف پڑھ کر، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بس اس کو آپ نے ایک تسبیح پڑھو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو آپ کی زندگی کے نظام کو بدل دے گی۔ میرا رب وہاں سے آپ کو رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا اللہ تو بڑی طاقت کا مالک ہے۔ 1 دانہ زمین میں بوتے ہو اور 1 دانے سے میرا رب 700 دانہ آپ کو دیتا ہے گندم کا۔ اندازہ لگا لو کہ میرے رب کے پاس کتنی پاور ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ مانگو گے تو میرا رب اسی طریقے سے آپ کو کئی گنا دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔